السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن ہمارے رمضان میں آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے ظاہر اختر۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی 25ویں سحری کا آغاز اپنی فیملیز کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے، 2 عشرے گزر چکے ہیں، تیسرے عشرے کا آغاز کے بعد آج ہم 25ویں روزے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم جب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خصوصی سحر نشریات کا، تو ابتدا اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے بعد اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس سے کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ نیکی جس کا درس ہمارا دین کہتا ہے، جس کا درس میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ نیکی ایک ایسا عمل ہے، اور اس رمضان مبارک میں اگر نیکی کی فضیلات برکات بیان کی جائیں تو اس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک نیکی 70 نیکیوں سے زیادہ بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے اللہ پاک ایک نیکی کرنے والے کا۔ تو بات یہ ہے کہ نیکی کرنے کی کئی اقسام ہیں، کئی طریقے ہیں۔ کچھ لوگ نیکی اس صورت بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ نیکی کریں گے اور اس کو دکھائیں گے، اور اس تک کچھ لوگ نیکی اس طرح بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اگر نیکی کرتے ہیں تو کچھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہی کرتے ہیں۔ اس نیکی کو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اگر کسی کے لیے اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں، کسی کے لیے اچھا کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو اس نیکی کو خود جا کے مستحق کے سفید پوشی کو برقرار رکھتے ہوئے اس نیکی کا عمل برقرار رکھتے ہیں۔ تو اصل نیکی یہی ہے۔ اور کچھ لوگ کسی کا ذریعہ بن جاتے ہیں نیکی کرنے میں، اور کچھ لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تقویٰ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں نیکی کے دکھاوے سے بچنا ہے۔ اگر ناظرین ہم اس دکھاوے داری کی دنیا سے محفوظ رہ گئے نا، تو یقین مانیں آپ کی جو اصل نیکیاں جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی 70 نیکیوں سے زیادہ ثواب دیتا ہے، اور اس نیکی کے بدلے میں آپ کے اعمال نامے میں اچھے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، جو نیکیاں آپ کے بروز قیامت شفاعت کا باعث بنیں گی، ذریعہ بنیں گی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان راہ نیکی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اصل نیکی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ پاک ریاء کاری سے بچائے، دکھاوے سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بد عمل کاموں سے محفوظ رکھے۔ تو آئیے، آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام کا آغاز، اس خصوصی سحر نشریات کا آغاز حمد باری تعالیٰ، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ تو آئیے مل کر اللہ تعالیٰ کے نام مبارک سے اس خصوصی سحر نشریات کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا آج ہمارے ساتھ بہت اچھے ملک کے نامور صنعاء بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ بہت اچھی شخصیت بھی موجود ہے، لیکن اس سے پہلے آغاز حمد باری تعالیٰ۔ اللہ 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 اللہ
جمالی میں تو سب سے پرتوں کی پھولوں کی لاری میں تو سب سے پرتوں کی پھولوں کی لاری میں تو خوشے خوشے میں تو پالی پالی میں تو پہلی پہلی میں تو ڈالی ڈالی میں تو بوٹے بوٹے میں گل بوٹے بوٹے میں گل گل میں تو اللہ 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 فرشتے اپنے رب کو جا کر گواہی دے دیں کہ فلاں پروگرام میں فلاں بندہ تجھے پکار رہا ہے، ہمیں اپنے رب تعالیٰ کی ثنا اتنی پاؤں سے بلند کرنی ہے. کہہ دیں مل کر اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے آسمان تب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے آسمان تب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، نہ تھا کچھ یہاں نہ تھا کچھ یہاں مگر تو ہی تو اللہ اللہ ارے میں دے دیتا ہوں یار کنٹرول لاتا ہوں. پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ، پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ، راتوں محبوب بندے میں پردہ رہا، راتوں محبوب بندے میں پردہ رہا، ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں ساری مخلوق میں رہنما تو ہی تو اللہ اللہ ٹریننگ کروں گا میرے کو ساتھ. اللہ 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 جل ہیلو 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 ہیلو. ہاں سر میں بتایا تھا حمد باری تعالیٰ رب کریم اس کی شان میں میری شان اقدس بیان کرنے کے بعد اس پروگرام کا آغاز ہوتا ہے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں، جو کہ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہمارے ملک کے نامور ثنا خواں جو کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن اس سے پہلے میں تعارف کراتا چلوں آج جو ہمارے اس پروگرام کا خصوصی حصہ بنے. اگر بات کی جائے میڈیکل کے حوالے سے، ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے، تو اس میں ان کا بڑا نام ہے. NICVD ہاسپٹل کے ہیڈ آف آپریشنز بھی ہیں جناب عمران ساگر صاحب. آئیے ویلکم کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کرم. آپ سنائیے. الحمدللہ. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا شعبہ اتنا ٹف ہے، اس شعبے کے ساتھ ساتھ آپ اسلامی حوالے سے بھی آپ کی بڑی خدمات ہیں، اور جو اس ٹائم آپ انجام بھی دے رہے ہیں آپ جی اس حوالے سے کیا آغاز ہے رمضان مبارک میں، کس طرح سے دونوں چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بات کا میں آغاز کرتا ہوں کہ اسلامی حوالے سے آپ کی بڑی خدمات کا سنا ہے آپ نے. اسلامک حوالے سے کہ انسان، جی ہم میڈیکل کے اندر ایک انسان کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی تو ہمارے سامنے کوئی مذہب نہیں ہوتا، جی کوئی نسل نہیں ہوتی، کوئی رنگ نہیں ہوتا. ہم صرف انسان کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی تو انسان کی کیا ویلیو ہے
انسان کی ویلیو جو ہے وہ شاید ایک عام انسان کو نہیں پتہ کہ اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. اس کی حیثیت کا اندازہ صرف اس بات سے آپ لگا لیجئے کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اے ملائکو، میں نے اپنا نائب دنیا میں بنایا ہے. کیا بات ہے، اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ میں نے اپنا نائب بنایا ہے دنیا میں، کیا بات فی الارض خلیفہ. خلیفہ. تو آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا. بے شک بے شک. آدم علیہ السلام، آدم کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ آدم ادیم سے ماخوذ ہے. ادیم کہتے ہیں زمین کی سطح کو، ادیم السطح. اس ادیم سے آدم بنا، اس زمین لیے سے آدم بنا. جی اس زمین سے آدم بنا. سطح کسی کی مٹی دی گئی اور اسے آدم بنا. تو ادیم جو ہے وہ ادیم السطح یعنی زمین کی سطح کو کہا جاتا ہے. اس سے آدم بنتا ہے. تو آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا تو انسان کو تخلیق کیا نا، جی ایک انسانیت کو تخلیق کیا. بے شک. اور اس کا رتبہ کیا ہے؟ قرآن شریف میں ایک جگہ آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا. تو میرا بہترین کیا ہوگا؟ نہیں میں بتا سکتا کہ میرا بہترین کیا ہوگا. بہت سے بہت میں کہیں کی بات کر لوں گا، مگر اللہ کا بہترین کیا ہوگا؟ انکاؤنٹیبل. بالکل ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت کا بہترین کیا ہے. ایسے ہی. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بہترین صورت پہ انسان کو پیدا کیا. تو ہم کتنے بہتر ہیں؟ بہتر نہیں ہے، بہترین ہے. بہترین ہے. انسان بہترین ہے. انسان کی اہمیت یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. میں اپنا نائب بنا رہا ہوں دنیا میں. نائب کسے کہتے ہیں؟ اپنے جیسے کو یا اپنے ایک اسسٹنٹ کو، بالکل کہ اس کے اندر اتنی کوالٹیز ہوں کہ میں اگر موجود نہیں بھی ہوں تو وہ ان تمام کاموں کو سر انجام دیتا رہے جو میں نے لاگو کیے ہیں. بالکل. ایسے ہی آپ بھی اگر اپنے کوئی اسسٹنٹ بنائیں گے، کوئی خلیفہ بنائیں گے، تو کسی ایسے کو بنائیں گے نا جو آپ کے پاس ہی کام کر سکے، بے شک ایسے ہی. آپ کے جیسے کام کر سکے. آپ کی طرح کام نہیں کر سکے لیکن آپ سے ملتا جلتا تو کام کر سکے. کام کر سکتا ہے. صحیح بات. یہ ہے انسان. اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے اشرف اور المخلوقات بنا دیا. اشرف المخلوقات بنائے. اشرف المخلوقات اس لیے جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس کے آگے کی ہے قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ وَنُسَبِّحُ وَبِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کہ فرشتے ملائک یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پھر سے انہی لوگوں کو پیدا کر. اٹس مین کہ اس سے پہلے لوگ آ چکے ہیں، اس سے انسان سے پہلے بھی خلیفہ بن چکے ہیں. بن چکے ہیں. کیا بات. میں یفسدو فیہا ویسفک، کیا انہی فتنہ اور فساد کرنے والوں کو پیدا کرے گا؟ ہم تو تیری برابر حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب اس سے پہلے بھی کوئی قوم یہاں پر رہ چکی ہے، جس کو قرآن شریف میں جگہ جگہ آتا ہے کہ اس سے پہلے قوم اجنہ یعنی جن قوم یہاں پر تھی موجود تھی. تو جن قوم یہاں پر تھی اور دیگر جو بھی قومیں ہوں گی وہ اگر ہم اس کی تفسیر میں جائیں گے تو ہمیں بہت کچھ مل جائے گا. قوم تھی. جی بالکل. نبی کے دور میں جس طرح ہر ایک قوم ہے، امت ہے، اسی طرح اس سے پہلے بھی یہ قومیں گزر چکی ہیں. تو انسان کو مگر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور اس کو اپنا خلیفہ بنایا. بالکل. اور اس کے بارے میں کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انتہائی احسن صورت میں انسان کو پیدا کیا. جب انسان کو انتہائی احسن صورت پہ پیدا کیا، پھر اس کے بعد جو لوگ، جو جتنی بھی مخلوقات ہیں جو اللہ رب العزت کو سجدہ کرتی ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ کیا کہتے ہیں ملائکو آدم کو سجدہ کرو اور اے ابلیس تم بھی سجدہ کرو. ابلیس اس وقت نام پڑا اس کا، ورنہ اس سے پہلے اس کا نام عزازیل تھا. ہاں نام پہلے کچھ اور تھا. عزازیل نام تھا اس کا. عزازیل جب اس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر سے کام لیا اس نے کہ میں تو نار من نار من ناری سموم، مسمات ہوں آگ کا اور میں آگ ہوں. تو آگ مٹی کو کیوں سجدہ کرے؟ سڑی مٹی کے گارے کو کیوں سجدہ کرے؟ یہ تکبر کیا اس نے. بالکل ایسے ہی. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور کفر میں شمار ہو. کفر کیسے؟ حق کا نہ ماننے والا. حق نے ایک حکم دیا اس نے نہیں مانا. جی. کفر کے معنی ہے حق کا نہ ماننے والا. حق نے ایک حکم دیا اور اس نے نہیں مانا تو وہ کافروں میں شمار ہو گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اب دیکھیے اور امپورٹنس انسان کی کہ
सूरह बकरा की एक आयत है, वैस कुलना ले आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नता फकुला मिनहा रगदन हैसु शैतुमा वला तक़रबा हाज़िही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ए आदम अपनी ज़ौजा के साथ सुकूनत अख्तियार करो आदम में, जन्नत में। जब जन्नत यानी जन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसी बनाई है हमने बहुत सारी जगह पढ़ा है। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा इरशाद फरमाया है कि जन्नत कैसी है, जन्नत कैसी है, जन्नत कैसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नत कैसी है। उस जन्नत में हमें रहने के लिए जगह दी, यानी उस आदम को रहने के लिए जगह दी। सबसे अरफा और आला मकाम है ना जन्नत, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अरफा और आला मखलूक के लिए अरफा और आला मकाम दिया गया, बेशक ऐसा ही। वहाँ पर उसको रखा गया। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत पॉइंट के साथ मैं आपको बात बताऊँ, आपके बाकी आगे भी बहुत काम आएगी। हम जिस तरह कहते हैं कि अच्छे लोगों की सोहबत में बैठो, कुरान इस बात की कितनी शानदार गवाही दे रहा है, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठो। बुरे लोगों की सोहबत आपको सोहबत बुरा से कर बचो। देगी, जी जी, बुरे लोगों की सोहबत आपको बुरा कर देगी, बुरा बुरे कर लोगों की देती है। सोहबत। कितना अच्छा इंसान होता है। अब लिहाज़ अंत वज़ौजुकल जन्नत फकुला रगदन हैसु शैतुमा सॉरी रगदन हैसु शैतुमा वला तक़रबा। यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि वला तक़रबा, ला कहते हैं नहीं को। आप माशाल्लाह हाफिज़ कुरान जी, है, जी। ला कहते हैं नहीं को। और मेरी इस्लाह करते जाइएगा क्योंकि मैं हाफिज़ कुरान नहीं हूँ, कहीं पर नहीं, आपने mistake हो बिल्कुल सकती सही है। कहा। वला तक़रबा, ला नहीं, तक़रब कुर्ब इख्तियार मत करना। जी जी, वला तक़रबा हाज़िही शजरता, इस पेड़ का कुर्ब इख्तियार मत करना। बिल्कुल सही। यानी कुर्ब इख्तियार करने से वला तक़रबा हाज़िही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, वरना जालिमों में शुमार हो बिल्कुल जाओगे। ऐसे ही। अगर गलत कुर्ब इख्तियार करोगे तो जालिमों में शुमार। इसका मतलब है कि अच्छी मजालिस में बैठना, अच्छे लोगों का कुर्ब इख्तियार करना एक बहुत अरफा और आला बात है। बिल्कुल, ये एक अच्छे इंसान के होने की दलील भी है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू नाज़रीन डॉक्टर साहब के साथ हमारी जारी रहेगी। और इसके साथ अब मैं बताता चलूँ कि हमारे साथ मुल्क के नामवर आज सनाखा भी मौजूद हैं। अगर मैं तारुफ़ कराता चलूँ तो मिसेस फौजिया एहसन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? माशाल्लाह, आपके बारे में बड़ा नाम सुना है और बड़े अच्छे कलमात जो आप पेश करते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अक़दस में, जो आपकी पहचान नात बनी। तो मैं चाहूँगा उसी बात से आज आगाज़ करते हैं। किस कलाम से आज अपने नात ख़ानी का आज आगाज़ कर रही हैं? सुनहरी जालियों को अब नज़र आने का मौका दो। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल, इरशाद, बिस्मिल्लाह। सुनहरी जालियों को अब नज़र आने का मौका दो। सुनहरी जालियों दिलों में करवट लेती हुई बेकल तमन्नाएं, दिलों में करवट लेती हुई बेकल तमन्नाएं
میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہی تھیں اور اس رسول کی بات کر رہی تھی کہ اس رسول کے بارے میں بس بات یہی کہوں گا کہ اس کرم کا کروں شکر کیسا ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ تو اسی بات کے ساتھ میں چاہوں گا آج ہمارے ساتھ ایک اور خوبصورت پڑھنے والے کچھ ناگان سراخا جناب میر احسن علی صاحب موجود ہیں، تو آئیے ان سے بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شان اقدس بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ احسن بھائی کون سے کلام سے آج آغاز کر رہے ہیں؟ میں آج سے کوئی اشعار پیش کروں گا ماشاء اللہ۔ کیونکہ مغفرت کا شرح ہے تو بس التجا ہے اللہ سے کہ التجا، ماشاء اللہ، بسم اللہ۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیکی کب آ جاؤ میرے ساتھ۔ میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیکی کب میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سختیاں نظر آتی کیسے میں سہوں گا یا رب، گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، اللہ سختیاں نظر آتی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، سرمت میرے شارٹ پہ سختیاں نظر آتی یہ کیوں فوکس کروں گا۔ میں سہوں گا یا رب، نظر آتی وقت مجھے جلوۂ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، ہائے معمولی سی گرمی بھی سہی جاتی نہیں، گرمی حشر میں پھر
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں ایک التجا جو کہ میرے رب کریم سے گر گڑا کر ہے، کیونکہ یہ عشرہ بھی جہنم سے نجات کا ہے. اس عشرے میں اپنے رب کریم سے اس طرح سرخرو ہو جائیں ناظرین کہ کیا پتہ یہ عشرہ اور یہ رمضان مبارک ہم سب کا آخری عشرہ ہو، اور یہ رمضان مبارک ہم سب کا آخری ہو. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. تو اسی بات کے ساتھ ناظرین ایک اور ثنا ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب سید وقار شاہ صاحب. جی شاہ صاحب، کس کلام سے آغاز کر رہے ہیں؟ ہاں شاہ صاحب یہ بتائیں، آپ نے جو آج ٹوپی کا انتخاب کرا ہے، یہ ٹوپی کا انتخاب آپ نے خود کرا ہے یا پھر کسی نے آپ کو فرمائش کی؟ نہیں، محبت تو ہماری ہے لیکن ٹوپی تو آپ کی ہے ہی ہے. یہ کون سی ٹوپی کہلاتی ہے؟ یہ مشہدی ٹوپی کہلاتی ہے. مشہدی ٹوپی کہلاتی ہے. یہ وہاں کے لوگ بھی پہنتے ہیں، ترکش لوگ بھی کچھ ٹائپ کی ٹوپی پہنتے ہیں. عرفان سے مشہدی صاحب پہنتے ہیں. عرفان مشہدی صاحب پہنتے ہیں، ماشاء اللہ، علامہ صاحب، کیا بات ہے، سبحان اللہ. ارشاد بسم اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں،
کیا خوبصورت کلام تھا مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے ماشاءاللہ. اور آپ نے تو ماشاءاللہ روضہ رسول کی کئی بار زیارت کری، تو آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں. کیونکہ ناظرین بات یہی ہے، وہ کرم چاہیں جہاں پر بھی وہیں کرتے ہیں فیصلے، اور ہر فیصلے گنبد خضرا کے مکیں کرتے ہیں. تو یہی بات ہے. اسی بات کے ساتھ میں چاہوں گا، ہمارے ساتھ آج فوزیہ احسان صاحبہ بھی موجود ہیں، ایک کلام اور ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آہا کیا بات ہے. کہ جیسے ابھی میں نے یہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان، کہ لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم، کیا بات ہے. لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم، کیا بات. تو سطح فلک بنے میرا دیوان کم سے کم کم. سے کم. آہا. دریا درخت سب ہوں قلمدان کم سے کم، تب جا کے لکھا جائے گا فقط عنوان کم سے کم. آہا. سبحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیش بہا احسان ہے کیا بات ہے. کہ اگر صرف عنوان ہی لکھا جائے تو دریا درخت سب قلمدان بن جائیں گے، لیکن عنوان ہی نہیں لکھا جا سکتا. کیا بات. اس قدر ان کے احسانات ہیں. اتنا پوری دیا کائنات میں. سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، اور یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں کوئی ایسی بات نہیں. بالکل. سبحان اللہ. بسم اللہ. ارشاد فوزیہ احسان صاحبہ. سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں حضور آپ کی حاضری کے لیے، کہ حضور
ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، میں ایک بار دیکھ لوں نظر سے سوئے طیبہ کو، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے۔ تو اس بات کے ساتھ کیونکہ ہمارے ساتھ عمران ساگر صاحب بھی موجود ہیں، کیونکہ ان کا شعبہ بلڈ کینسر کے حوالے سے ہے، اور میں چاہوں گا کہ بلڈ کینسر آج کل آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ کامن ایک بیماری بن چکی ہے، تو بلڈ کینسر کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا اس حوالے سے کوئی پیغام دیں آپ، کیونکہ آپ کا تعلق بھی بلڈ کینسر کے شعبے کے حوالے سے، کیا کہیں گے؟ بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے بلڈ کینسر ہے تو ہوا نہیں بنائے اس کو، کسی بلڈ ڈیزیز کے ماہر اسپیشلسٹ سے، کسی بھی ڈاکٹر سے جا کے کنسلٹ کریں۔ ایک چھوٹا سا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے CBC کا، وہ CBC کا ٹیسٹ کروائیں، وہ بیس لائن ہوتی ہے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ کوئی پرابلم ہے بھی یا نہیں۔ ورنہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو بہت زیادہ ہوا بنا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یار تمہیں کینسر ہے، تو جب تک کہ کنفرم نہ ہونا اس وقت تک کہ ہوا نہیں بنائے، کیونکہ آدھا آدمی تو یہ سن کے مر جاتا ہے۔ اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ یہ خطرناک بیماری ہے، مگر اس کا علاج موجود ہے، بیماری بعد میں آئی ہے، پہلے علاج آتا ہے۔ پہلا علاج ہوتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ علاج موجود ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ بے شک۔ اور میں کئی سالوں سے جو ہے بلڈ ڈیزیز کے اوپر کام کر رہا ہوں، تو اس کا علاج موجود ہے۔ NIBD ہاسپٹل ہے میرا، وہاں پر بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی ہو رہا ہے، ہر چیز تقریباً موجود ہے اس وقت ہمارے پاس کراچی میں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب، اور ڈاکٹر صاحب کی بڑی عمران ساگر صاحب کی بڑی خدمات ہیں بلڈ کینسر کے حوالے سے، جو آج کل اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جدید ٹیکنالوجیز کراچی میں لائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں سرخرو رکھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ، فوزیہ احسن صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا آنے کا بہت شکریہ۔ میر احسن صاحب موجود ہے، آپ کا شکریہ۔ سید وقار شاہ صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے اپنے دیگر مہمانوں سے، اور بات کریں گے کچھ دنیاوی حوالے سے، کچھ سماجی حوالے سے، اور کچھ خدمت انسانیت کا درس دیتی ہوئی جو تنظیمیں آج کل لوگوں کے ساتھ سرخرو نظر آتی ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو کچھ لوگوں سے ملواؤں گا بھی، اور کچھ لوگوں سے بات بھی کراؤں گا۔ لیکن ناظرین ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بریک کے بعد آنے کے آپ کو ملواؤں گا میں بہت اچھے ہمارے ساتھ اس پروگرام کی جو مہمان شخصیت تھی، اور آج ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے۔ اگر حوالہ بتاؤں، ان کا تعارف میں کراؤں تو دا جے کمپنی ریئل اسٹیٹس اینڈ بلڈرز کے CEO ہیں، ایجوکیشن سیکریٹری رہے ہیں ڈیفینس اینڈ کلفٹن ریئل ایسوسیشن کے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے تعلق ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں FATF کے بھی، جو کہ پرائم منسٹر فنڈ ابھی ہمارے ساتھ چلا تھا اور چل رہا ہے، اس کے بھی کافی چیزوں میں کرتا دھرتا ہیں۔ بقایا میں تعارف کراؤں گا اور گفتگو بھی کریں گے ان سے مزے کی۔ آئیے ملواتا ہوں آپ کو فہد جعفری صاحب سے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ بتائیں خیریت؟ جی اللہ کا۔ اور ناظرین فہد جعفری صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں آج اس پروگرام سر نشریات کا حصہ بنے، جو کہ خدمت انسانیت میں بہت آگے قدم با قدم پیش و پیش دیگر چیزوں میں نظر آتے ہیں، اور ان کی خدمات آج اس پروگرام میں آپ کو دکھاؤں گا بھی۔ ہمارے
जनाब फ़हीम शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे खैरियत जैद? से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे जैद भाई? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत मैं से? ठीक ठाक हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा ये बताएं, फाज जाफरी भाई आप पे आएंगे। सबसे पहले तो ये बताएं आजकल रिसेंटली क्या काम कर रहे हैं? सर देखिए, मेरा ताल्लुक़ रियल इस्टेट सेक्टर से है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये आप ये कहें कि एजाज़ है कि मैं उस फील्ड से हूँ जिसको आज रिसेंटली जो है लास्ट ईयर खान साहब ने पाकिस्तान की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री का दर्जा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस रियल इस्टेट सेक्टर से पाकिस्तान में 5 करोड़ जो लोग हैं वो इससे मुंसलिक हैं, उनको रोज़गार मिल रहा है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस पाकिस्तान में 90 ऐसी फील्ड हैं जो कि रियल इस्टेट से कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप ये समझें कि रियल इस्टेट को आप ये कहें कि इकनॉमिकली जो है रील की हड्डी का है, तो ये आप कह सकते हैं पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया देखा में। था प्राइम मिनिस्टर के साहब के काफ़ी प्रोजेक्ट आए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब के जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स आए थे, उसके बाद इस इंडस्ट्री में क्या बूम आया? सर देखें, पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस हुकूमत में खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 एमनेस्टीज़ दी हैं। जो ये एमनेस्टी इन्होंने दी है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपने दौर में एक एमनेस्टी दी थी, उसके बाद इस तरह की एमनेस्टी आई है और अभी रिसेंटली चल रही है जिसकी आखिरी तारीख 30 जून है गालिबन। और ये शायद मुझे लग रहा है कि जो अभी कोविड का सिलसिला है शायद ये आगे बढ़ जाए। एमनेस्टी कामयाब रही जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में कामयाब थी? जी बिल्कुल कामयाब रही। आप देखें कि आप देख रहे होंगे शहर में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। ये मुशर्रफ साहब के बाद जो है अभी आप देखें तो सबसे ज़्यादा स्केल जो है 24.6% जो बढ़ गया है। बाहर से जो रिमिडेंस आती है ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं, तो उसमें मज़ीद जो है वो चेंजमेंट आई है और ये इंक्रीज़ हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्री जो है फ़ायदेमंद साबित हुई है। अच्छा, क्योंकि आपने पाकिस्तान में पहला रियल एस्टेट डिप्लोमा करवाया और अगर देखा जाए तो दुबई में रीरा एक जो इसी तरह के डिप्लोमा करवाता है, तो रियल एस्टेट लॉ बनाने में इस चीज़ का क्या इक़दाम है? सर देखें, पहले तो बदकिस्मती से हमारा ये अलमिया है कि हमारे पास आज तक रियल इस्टेट सेक्टर की कोई मिनिस्ट्री नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, कोई एडवाइज़र भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, होता ये है कि आज जाके इंडस्ट्री डिक्लेयर तो कर दी है, लेकिन इंडस्ट्री जब तक कोई भी इंडस्ट्री डिक्लेयर नहीं होती जब तक वो सब्जेक्ट में ना आ जाए। हमें किसी चीज़ को भी इंडस्ट्री के लिए दर्जा देना है तो एजुकेशन में उसको लाना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का ये एग्ज़ाम था। जब मैं इस फील्ड में आया, मुझे इस फील्ड में तकरीबन 15 साल हो गए, तो मैंने देखा कि यहाँ पे कोई एजुकेशन के हवाले से रियल एस्टेट में कोई काम नहीं है। बिल्कुल तो ऐसे ही। मैं इसमें मेरे सीनियर्स 15 साल हो गए जी, और जी। आपको देखा जाए तो आप बड़े यंगेस्ट लगते हैं और लगते नहीं हैं बल्कि। जी, जी, जी। तो आपने कितनी छोटी उम्र से भाई आगाज़ कर दिया? देखें, बात ये है कि ये तो सुन्नत भी है कि कारोबार करें। अल्लाह ने अगर 10 रास्ते रखे हैं रिस्क के, तो 8 रास्ते कारोबार में अल्लाह ने। ये फैमिली बिजनेस था आपका? जी नहीं, मैं फैमिली बिजनेस नहीं, मेरे वाले साहब टीचर थे और मैं इस फील्ड में आने से प्रोफेशन मेरा जो है टीचर था। तो मैंने ये सोचा ये कि इत्तेफाक था या फिर किसी ने राह पकड़ देखें, के अल्लाह चला ने दिया, चलो जहाँ भाई बिल्डर इंसान बन जाओ? की रोज़ी लिखी होती है वहाँ अल्लाह ताला उसको रिस्क पहुँचा देता है और मेरी रोज़ी यहीं पे लिखी हुई थी। उसमें मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, ये सब इन्होंने साथ दिया। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो रियल एस्टेट का हमने डिप्लोमा करवाया, ये DHS उफ़ा यूनिवर्सिटी थी, डिफेंस के अंदर एक वाक़ई बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है जिसके और वहाँ के बड़े काबिल स्टूडेंट्स जी निकलते हैं। जिसके चांसलर कोर कमांडर कराची रहे और अभी भी वही हैं। तो अच्छा। इसमें हमने उनसे डिस्कस किया DHA एडमिनिस्ट्रेटर साहब से, और जब डिस्कशन हुई तो उनको ये बहुत सब चीज़ें अच्छी लगी, तो उन्होंने अप्रूवल दिया। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक वो डिप्लोमा है जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे हुआ, जो कि पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी उसकी डिग्री काम आई माशाल्लाह। तो ये इसमें हमने ये नहीं कि सिर्फ रियल इस्टेट को ही हमने रखा, जितने 90 फील्ड्स इसमें आई हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप इंस्टीट्यूट की बात करें तो FBR, SRB और KBCA, SBCA और इसके साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का इसमें काम है। क्योंकि आपको एक बात बताता चलूँ कि इस वक्त ये कानून है कि आप अगर कोई डील कर रहे हैं और आपने अगर रेंट एग्रीमेंट 48 आवर्स के अंदर पुलिस को जमा नहीं कराया तो यू विल गेट एन FIR। तो ये लोगों को पता नहीं है, डॉक्यूमेंट्स लोगों को पता नहीं है, तो इसकी हमने सूझबूझ दी। और आप रीरा की बात कर रहे थे, तो देखें पाकिस्तान में लॉ मेकिंग कहीं पे अभी ये चीज़ें नहीं आई। दुबई में एक बाकायदा लॉ मेकिंग कि जिसको अगर रियल्टर बनना है, ब्रोकर बनना है, वो पहले जाके गवर्नमेंट के पास जाता है और अपने आप को डिप्लोमा करता है और वहाँ से लाइसेंस लेता है, सर्टिफाइड। तो ये एक हमने एक स्टेप लिया है टूवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए कि रीरा की तरह पाकिस्तान में भी इस तरह का एग्ज़ाम हो। तो मैं बल्कि हर
एब्रोड में देखा जाए, जी यूके जी, हो गया, हर यूरोप जगह हो गया, तो जी। हर जगह सर्टिफिकेशन जरूरी जी, होता है, डिप्लोमा सर्टिफिकेशन होल्डर जरूरी। होना जिस जरूरी तरह है। देखें, मैं ये चाहता हूँ कि देखें अल्लाह पाक ने हमें एक शर्फ ये बख्शा है कि हम लोगों को अपनी छत देते हैं। तो अब बाय प्रोफेशन को ये ना कहे कि जैसे अभी आपने सवाल किया साथी तौर पे था, इससे पहले क्या करते, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी आने वाली जो नस्ल आए ना, बाकायदा पढ़ लिख के बोले कि ये मेरा प्रोफेशन है, आई एम रियल्टर। तो ये एक हमारा इकदाम है और ये सोच है, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह कामयाब करेगा। इंशाल्लाह कामयाब करेगा, क्योंकि इस चीज़ की बड़ी हमें ज़रूरत भी है, हमारी यूथ को, हमारी न्यू जनरेशन को। अब यहाँ पे बड़ी आवाम जो है ना, हर बंदा बिल्डर्स नज़र आता है, मैं क्या है बिल्डर्स हैं, उनको ये नहीं पता बिल्डर्स एंड डेवलपर का अच्छा, काम क्या मैं है। आपको एक चीज़ बताता जो हूँ, एक छोटे से 60 गज के 80 गज के जगह पे भी पोर्शन खड़े कर देते हैं, वो बिल्डिंग बड़े बड़ी खड़े देते हैं, वो एट एंड देखा जाती है कितनी हादसा के शिकार होती हैं, पूरी पूरी बिल्डिंग्स गिर गई हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान इस वक्त रकबे के लिहाज से 3,40,500 कुछ स्क्वायर माइल्स पे पूरा पाकिस्तान है। पूरा पाकिस्तान। अच्छा, अब हम कराची की बात करें तो कराची दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, 10 बड़े शहरों में आता है, और आबादी के लिहाज से भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी, ये मेट्रोपोल सिटी है। कराची 1450 समथिंग स्क्वायर माइल पे ये पूरा कराची है। पूरा कराची। अच्छा, आज तक हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे कितने घर रेंट आउट है, कितने घर हमारे पास, कितने लैंड ओपन है, कि किस पे कंस्ट्रक्शन होनी है, किस पे कंस्ट्रक्शन नहीं होनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सारी चीज़ें पता हो तो इसके साथ हमारे साथ इदारे भी बैठे। मैं फिर ये आपसे बात बोलूँगा कि ये चीज़ें हमारे आज तक जो मिनिस्ट्री नहीं बनी रियल एस्टेट की, तो ये बननी चाहिए ताकि इन चीज़ों की नॉलेज हो। क्यों? क्योंकि अब ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, 5 करोड़ लोगों का रोजगार मुंसलिक है इस फील्ड से। तो इसकी बेसिक चीज़ें अगर पूरी नहीं होंगी तो इसीलिए प्रॉब्लम होगी। अगर आप अभी आप देखें तो FATF का जो मामला चल रहा है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। उन्होंने इल्जाम, FATF के हवाले से भी आपकी बड़ी खिदमत थी और देखें आप बात मेंबर ये भी थे। क्या था? बात ये है कि FATF ने एक हमारे ऊपर स्कूटनी बिठाई है कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर जो है वो आप समझें कि जो ब्लैक मनी है वो पाकिस्तान में आता है और वो रियल एस्टेट में और दूसरी फील्डों में जाता है, दीगर इदारों में। तो अब बात ये है कि हमारी तो इस वक्त हर चीज़, हम जहाँ काम करते हैं इस वक्त कराची शहर में, हमारी हर चीज़ जो है वो डॉक्यूमेंटेड है। कराची जो है ना इस वक्त 2 रियल एस्टेट में बटा हुआ है, एक रूरल और एक अर्बन। रूरल में और अर्बन में ये फ़र्क है कि इस वक्त शहर में जहाँ बैठे हुए ना तो ये अर्बन है, हाईवे आप लैंड पे चले जाएंगे जो ओपन लैंड है वहाँ रूरल है। तो इन चीज़ों की जब तक बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी, डॉक्यूमेंटेशन, वैल्यूएशन, ये बड़ी फ़र्क रखती है। और ये कौन करेगा? जो ये काम करता है, जो जिसको हाउन होगी। अब बात ये है कि मुझे अगर बुखार है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा ना, मैं इंजीनियर साहब के पास तो नहीं जाऊंगा। तो एग्जैक्टली इस फील्ड के अंदर भी यही हो रहा है पिछले कई सालों से कि वो डॉक्टर का काम इंजीनियर कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। हमारे फाज जाफरी भाई हमारे साथ मौजूद हैं और रहेंगे इस अभी सेगमेंट में। नाज़रीन, बात यह है कि हैं वही लोग जहाँ में अच्छे आते हैं काम जो दूसरों के, खिदमत इंसानियत का दर्द रखते हुए और उस खिदमत इंसानियत का दर्ज देते हुए आज ऐसी मुनफरिद तंजीम जो कि जिनके सरबरा CEO ज़ैबुन्निसा फाउंडेशन के जनाब फ़हीम शेख साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो फ़हीम शेख भाई, सबसे पहले ये बताएं, आपसे सवाल है मेरा कि ज़ैबुन्निसा फाउंडेशन बनाने का ख़याल कैसे आया आपको? ज़ैबुन्निसा फाउंडेशन बनाने का ख्याल देखें, हम जब जिन इलाकों में रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं, तो जब अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं होती, एक टाइम खाते हैं, एक टाइम फाका कशी में गुजारते हैं। मैं कोई बहुत लैंडलॉर्ड नहीं हूँ, मैं एक मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं ख़ुद एक नौकरी करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ मैं, ठीक है ना। हमने जब ये चीज़ें देखी तो जब एक ऐसा टाइम आया जब मेरे पे बहुत बुरे हालात आए, जो डाउनफॉल आया, नौकरियाँ वोकरियाँ चीज़ें, तो सब पे ही आए, सब पे ही आए, लेकिन उस चीज़ को बड़े बिजनेसमैन बिल्कुल जब ये चीज़ मैंने देखी और फिर जब अल्लाह मियाँ ने थोड़ा सा हाथ पकड़ा, फिर मैंने एक इसके लिए फिर एक पूरा एक ग्राउंड मैंने तैयार किया कि नहीं यार, ऐसे जो लोग हैं जो जिन बेचारों के यहाँ फाका कशी चल रही है या जो बेवा खातून है, जो ऐसे लोग हैं, उनके लिए मैंने कुछ करना है। फिर मैंने अपना वो एक टारगेट बनाया, उसके साथ साथ फिर मैंने अपनी एक पूरी टीम तैयार करी जो मेरे साथ मिलके काम कर रही है, मेरे साथ मिलके चल रही है।
جس میں میرے اپنے بڑے بھائی بھی ہیں جو میرا ساتھ دے رہے ہیں, میری اپنی پوری ٹیم ہے, میرے دوست ہیں, میرے کزنز ہیں, میرے محلے دار. پھر ہم لوگ نے ایک ٹیم بنائی, پھر ہم نے اس پہ ورکنگ شروع کری. پہلے تو آپ اکیلے ہی نکلیں گے, وہ پہلے تو سر میں نے اکیلے نکلے تھے, اکیلے نکل کے جو ہو سکتا ملتے گئے کارواں بنتا گیا, وہ چیز جو چلتے گئے ملتے گئے وہ کارواں بنتا گیا. تو ماشاءاللہ اس طریقے سے کام شروع کیا, اور پھر بہت سے لوگوں نے جب کام دیکھا, کام اچھا لگا, تو آج ماشاءاللہ سمجھ لیں نیت صاف تھی. آج جب یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, منزلیں ان کی ایسی آسان ہوئی تو جب ان کے ہم نے بڑے بڑے دسترخوان کے نام سنے, اور شاہ فیصل کالونی ایک ایسا ایریا جو کہ مڈل کلاس آبادی میں آتا ہے, اور جب ہماری وہاں سے گزر ہوا اور ہماری جب نظر پڑی تو ایک وسیع دسترخوان جو کہ شاہ فیصل کالونی میں زیب النساء فاؤنڈیشن کے ذریعے لگایا ہوا تھا, تو اس کی جب ہم نے وہاں کی کوریج کرنا چاہی تو بڑا اچھا لگا, اور ہمارے دل سے بڑی دعا نکلی اگر لوگ خدمت انسانیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے اس ترتیب سے کریں. آئیے دیکھتے ہیں ایک راہ نیکی کا درس دیتے ہوئے زیب النساء فاؤنڈیشن کی یہ کاوش ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں K21 کی جانب سے آپ کے ہوسٹ ساحر محمد رفیق الدین. آج ہم ادھر موجود ہیں زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب. آج یہ دسترخوان دیکھ کر بہت دل مطمئن ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ خدمت خلق کے لیے بہت ہی خوبصورت ترین کام سر انجام دے رہے ہیں. آج میرے ساتھ زیب النساء ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جو ہے چیئرمین یہاں پر موجود ہیں. ہم ان سے چند سوالات کریں گے. جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سر جیسے آپ نے بات کری کہ گلشن ہو گیا, نمائش ہو گیا, انچولی ہو گیا, اور ان جگہوں پہ میں نے کیوں نہیں چنا بھائی, میں نے اگر یہ میں نے دسترخوان لگانا ہے, میں نے کوئی کار خیر کرنی, میں نے غریبوں کے لیے کرنی ہے, میں نے امیروں کے لیے نہیں کرنی, میں نے اپنا گھر نہیں سجانا, ٹھیک ہے نا. میں نے اب دیکھو جوہر ہو گیا, گلشن ہو گیا, نمائش ہو گیا, انچولی ہو گیا, جیل چورنگی ہو گیا, یہاں پہ یار سارے کروڑ پتی رہتے ہیں یار, ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے تو اس ٹائم غریب کو ضرورت ہے. آپ آؤ میرے ساتھ آؤ, آپ مجھے بتاؤ, میں آپ کو روشن آباد, شاہ فیصل, کورنگی, لانڈی, کٹی پہاڑی, بہت علاقے ہیں, بلدیہ ہو گیا, بہت علاقے ہیں جہاں پہ بہت غریب لوگ رہتے ہیں. میرا کام بیسیکلی میں نے جب سروے کیا ہے, میرا بیسیکلی میں لگاتا تھا واٹر پمپ پہ لالو گیٹ میں دسترخوان, لیکن جب میں نے یہ پوائنٹ چنا ہے تو یہاں پہ پورا علاقہ یہ بہت غریب علاقہ ہے. یہاں پہ سراؤنڈنگ آپ چل جاؤ, پیچھے کچی آبادی ہے ساری. تو بھائی ہم نے اگر کرنا ہے تو کام غریبوں کے لیے کرنا ہے, ہمیں امیروں کے لیے نہیں کرنا. ہمیں اپنی دکانیں نہیں چمکانی کسی امیر کو, لینڈ لارڈ کو دکھا سکے. تو میں جن لوگوں نے یہ ان جگہوں پہ اسٹال لگائے ہوئے ہیں تو ان سے بولوں گا اللہ کے واسطے یار, یہ یہاں پہ سب کروڑ پتی رہتے ہیں, وہاں نہیں لگاؤ, آپ کسی غریب جگہ پہ جاؤ جہاں پہ ضرورت ہے غریبوں کو. بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو کہ اس وقت اس کا جو ہے کہتے ہیں نا کہ جس کو ضرورت ہے اسی کی ہیلپ کرو, نہ کہ دکھاوا, بلکہ دل سے آپ مدد کرو. وہی بات آتی ہے کر بھلا ہو بھلا. ان کا دسترخوان دیکھ کر بہت ہی دل خوش ہوتا ہے. کل میں نے K21 چینل پہ ان کی جو ہے تھوڑی جو ہے ویڈیو دیکھی جس میں یہ بہترین ترین کام کر رہے ہیں. تو میں تو ان کو سلام پیش کرتی ہوں زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن کو, فاؤنڈیشن کو. تو میری جانب سے تہ دل سے سلام. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کرے. اس ٹائم پورے شاہ فیصل کا سب سے بڑا زیب النساء فاؤنڈیشن نے دسترخوان سجایا ہوا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمع غفیر جمع ہے ماشاءاللہ, تقریباً 800,000 لوگ یہاں پہ ہمارے پاس ڈیلی افطاری کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اور میرے رب کا کرم ہے کہ جو آرام سے سبوں کو ہم یہ افطاری کراتے ہیں. جتنا بھی اس ٹائم شاہ فیصل میں لگا ہوا ہے افطاری کا سلسلہ, ہر جگہ فروٹ ہے, تربوز, خربوزہ, کھجور, لیکن الحمدللہ ہم نے یہاں پہ ایک دسترخوان, زیب النساء فاؤنڈیشن نے ایک بہت اچھا دسترخوان سبوں کو آرام سے بٹھا کے کھانے کا شروع کیا. جتنے بھی مخیر افراد ہیں وہ ایسی آبادیوں میں جائیں, روشن آباد, شاہ فیصل, بریلی کالونی, اورنگی, لانڈی, کورنگی, کٹی پہاڑی, ان جگہ جائیں, ہمارے ساتھ آئیں, ہمارے ساتھ ملیں, اور تاکہ ہم ان جگہوں پہ بھی اپنا کام شروع کر سکیں. رمضان المبارک کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی شہر جو ہے وہ پاکستان کے دیگر شہروں سے بہت آگے ہوتا ہے افطار کروانے میں, غریبوں کی مدد کرنے میں, راشن تقسیم کرنے میں. ماشاءاللہ بڑا دسترخوان ہے, اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت ڈالے. اس کے علاوہ یہ جو راشن تقسیم کرنے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, جو شادی بیاہ جو غریب لوگوں کا کرواتے ہیں اس حوالے سے جو کام کر رہے ہیں, بہت ہی انسپائرنگ کام ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے ہم سب کو سرشار کرے.
کیا بات ہے، زبردست ماشاءاللہ، بہت اچھی کاوشیں مجھے زیب النساء کے دسترخوان پہ آج دیکھنے کو ملی. تو فہیم بھائی یہ بتائیں کہ اس دسترخوان پہ ڈیلی جو کھانا مستفیض جن کو کیا جاتا ہے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ سر اس میں تقریباً ہم نے کاؤنٹنگ تو جیسے نہیں کی، لیکن الحمدللہ تقریباً یہ 600-700-800 لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے جو ڈیلی ہمارے پاس دسترخوان پہ ہوتا ہے. باقاعدہ 2 شفٹیں لگتی ہیں. پہلی شفٹ جو ہمارا دسترخوان چلتا ہے، پھر باقاعدہ باقی لوگ پیچھے لائننگ میں لگے ہوتے ہیں. اس لیے ہم نے زید بھائی یہ شروع کیا تھا سلسلہ ہم نے دیگوں سے، ہم نے شروع میں 2 دیگیں سے شروع کیا تھا. آج الحمدللہ ہم لوگ 8 دیگیں ماشاءاللہ ہماری اتنا کارواں ماشاءاللہ بڑھ گیا. اور جب آپ نیک کام کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو اس میں اللہ پاک خود ہی برکت بھی ڈال دیتا ہے. یہ اس سال پہلا دسترخوان تھا یا اس سے پہلے گزشتہ سالوں سے کام کر رہے ہیں؟ نہیں سر، میں جو انڈیویجول جو کام کرتا تھا پچھلے تقریباً 4 سالوں سے، وہ یہ پورے مہینے کا سیٹ اپ نہیں ہوتا تھا. جیسے 1 یا 2 افطاری یا 3 افطاری واٹر پمپ پہ یا الکرم ہے لالو کھیت پہ، ادھر مین روڈ پہ. لیکن اتنا بڑا نہیں کہ پورے مہینے کا 1 2 یا 3 جیسے ہم دوستوں نے مل کے دوستوں نے کنٹریبیوشن کیا. بھائی چلو ایک ہو گیا، پھر پہلے عشرے میں ایک کر لی، دوسرے عشرے میں ایک کر لی، تیسرے عشرے میں، جیسے دوستوں نے مل کے. لیکن ابھی یہاں پہ آپ بلیو کرو، میں صرف اگر آپ یہ دیکھو، میں صرف اپنے دل و جان سے محنت کر رہا ہوں. ماشاءاللہ میرے پاس یہاں پہ پہلے دن جب ہم نے لگایا، ہمارے پاس دوستوں یاروں نے جو 2-4 دن کا ہمارا تھا سیٹ اپ، پھر لوگ ہمارے ساتھ جڑتے گئے خود ہی، جو خاموشی سے ہمارا کام دیکھتے گئے. پھر انہوں نے آ کے ہم سے ملاقات کری کہ فہیم بھائی یہ ایسا کیسے، یہ جو سلسلہ ہے کیسے. پھر اب مجھے نہیں پتا دیکھ میرے پاس کہاں سے آ رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرتا ہے. آپ کسی نیکی کے عمل پہ گزر جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو یقین کریں میرا بھی ماننا یہی ہے. کبھی ہم نے بھی اس طرح کی کچھ کاوشیں کرنا چاہی تھی. پینڈیمک سچویشن میں تو ہر کوئی بندہ آگے سے آگے نظر آ رہا تھا. ہمارے جب فاض جعفری بھائی بھی بڑے نظر آ رہے تھے. فاض جعفری بھائی آپ کی کیا خدمات تھیں؟ سر دیکھیں، میں تو اس چیز پہ بلیو رکھتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو اگر صاحبی حیثیت رکھا ہے تو سب سے پہلے آپ کے قریب پڑوس، اور اگر آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ آپ کے پڑوسی صاحبی حیثیت ہیں، تو وہاں پہ قریب آپ سب سے پہلے اپنی فیلڈ میں، اب میں اپنی فیلڈ کی بات کروں تو لاسٹ ایئر میں کووڈ ٹیم کا ہیڈ بھی تھا اپنی ایسوسیشن کی طرف سے. جی. تو الحمدللہ اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کی سچویشن نہیں آئی پوری دنیا میں. صحیح بات ہے. اور الحمدللہ ہماری ریئل اسٹیٹ کی جو ہماری آرگنائزیشن ہے، جو یہ ایک بیسکلی ویلفیئر ایسوسیشن ہے ڈیفکلیریا کے نام سے، تو یہاں پہ تقریباً ہمارے ممبرز اور کو ممبرز کو آپ کاؤنٹ کریں تو 50-60 ہزار لوگ بن جاتے ہیں. اور الحمدللہ 6 مہینے تک ہم نے یہ راشن کا سلسلہ جاری رکھا الحمدللہ. اچھا، اس میں یہ نہیں کیا کہ ہمارا کوئی ریئل اسٹیٹ والا آیا تو ہم نے اسی کو دیا، نہیں. اس میں کوئی دوسری فیلڈ کا، کوئی دوسرا آرگنائزیشن کا کوئی بھی آیا، کوئی بھی انسان آیا، ہم نے اس کی خدمت کی. انسان آتا ہے انسان کی خدمت کے لیے. جی، کیونکہ دیکھیں ہم جس دین کا، ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں انسانیت سکھائی جاتی ہے. بالکل ایسے. ہمیں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس رنگ کا ہے، کس نسل کا ہے، کس مذہب کا ہے، ہمیں انسانیت سکھائی جاتی ہے. تو ہم نے آپ کا دینے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا آپ کو. اور اگر آپ دیکھیں اس وقت بھی الحمدللہ، خاص طور پہ کراچی شہر کی میں بات کروں گا، تو جب بھی ایسی سچویشن آتی ہے تو کراچی کی عوام آگے سے آگے ہوتی ہے. جب یہ ایک ٹائم آیا کہ لاک ڈاؤن لگے ہوئے تو لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے تھے، کووڈ کا سلسلہ تھا، تو ہم نے 12 بجے تک رات میں جا کے لوگوں کے گھروں میں راشن دیا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ کبھی زندگی میں رات میں نہیں نکلتے، وہ لوگ جو ہے مطلب گھروں میں جا کے لوگوں کو راشن دے رہے ہیں. یہ نہیں پوچھ رہے کہ آپ کس رنگ سے ہیں، کس نسل سے ہیں، یا آپ کا فرقہ کون سا ہے، یا آپ کا مذہب کون سا. تو یہ الحمدللہ یہ اللہ پاک نے کام لیا. اور اسی وجہ سے آپ اگر دیکھیں تو ایشیا میں ویلفیئر کرنے والا پاکستان سب سے بڑا ملک ہے. حالانکہ ابھی آپ دیکھیں تو آپ کے رائٹ اور لیفٹ پہ چائنا اور انڈیا ہے، 1.25 ارب اور 1.5 ارب کی آبادی ہے. لیکن آج کیا سچویشن ہوئی ہے، یہی چیز ہمارے دین میں بھی ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ لوگوں کا خیال کریں. تو آج الحمدللہ اس لیے نہیں کہ پاکستان آج الحمدللہ اللہ پاک نے ایک چھوٹا سا ملک ہے ان دونوں کے مطابق، رقبے کے لحاظ سے بھی، آبادی کے لحاظ سے بھی، لیکن اللہ پاک نے اس کو اپنی جگہ پہ بڑی برکتیں دی ہیں ہمارے ملک پاکستان میں، بڑی رحمتیں ہیں اور بڑی دعائیں ہیں. جی بالکل. فہد بھائی آپ سے گفتگو میری جاری رہے گی. فہیم شیخ بھائی یہ بتائیں کہ فہیم بھائی ابھی اس دسترخوان کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی کچھ اس طرح سے اقتدام لیا راشن کے حوالے سے، کچھ ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے، یا ان فیوچر کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ زید بھائی
अभी जो सर्दियाँ गुजरी हैं तकरीबन 3-4 महीने, ये मैंने अपनी लाइफ में पहली मरतबा इतनी सर्दियाँ देखी। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सर्दियों में मैंने जिना, सिविल, अब्बासी, कार्डियो और जिना के बाद जो मेन रोड पे लोग बैठे होते हैं फुटपाथ पे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने, हमारी पूरी टीम ने, तो हम लोग निकलते थे रात को 9 बजे 10 बजे निकलते थे, हमारा कारवां निकलता था, और उधर ब्लैंकेट, जैकेटें और खाना हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट करते थे। हर 10 से 12 दिन में हमारा ट्रिप निकलता था, माशाल्लाह 5-5 6-6 गाड़ी हम लेके निकलते थे। एक दिन हमारा दूसरा ट्रिप था इसी हवाले से, रात को हम लोग तकरीबन 2:30-3 बजे पहुँचे जिना हॉस्पिटल। जब लास्ट हम लोग जिना हॉस्पिटल पहुँचे तो उधर हम लोग बांट रहे थे ब्लैंकेट वगैरह, तो एक मेरे पास गार्ड आया, कह रहा है आप इधर बैठ रहे हैं, आप मेरे साथ अंदर चलें। आप बिलीव करें, वो मुझे लेके गया जो गायनी वार्ड है, उधर रश इतना लोगों का जो इंटीरियर से आए हुए होते हैं, वो ठंड में रात को 3 बजे फर्श पे लेटी हुई थी ख़वातीन। और जब उधर जाके मैंने बात करी उधर से, जो उधर के रिसेप्शन पे मैंने अपना तारुफ भी कराया उनको कि वेलफेयर के हवाले से, तो उधर बेड नहीं थे, कह रहे भाई फूल है कहाँ बिठाएं। फिर हमने माशाल्लाह फिर ब्लैंकेट, जैकेटें और फिर खाना हम लोगों ने माशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूट किया। जब आप ऐसा कोई काम करने जाते हैं तो एक तो आपको दिली सुकून बहुत मिलता है, फिर आपको एक सुकून की नींद आती है कि आप जब कोई नेक काम करके आते हैं या किसी का, आप किसी अपने दोस्त भाई, और सबसे मेन चीज़ जैसे भाई ने कहा कि सबसे मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि आप जब ये काम करने शुरू हो रहे हैं, आप इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप ना इसमें ना शिया, सुन्नी, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, इसमें हमने कोई चीज़, हमने रंग नस्ल नहीं देखी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो हॉस्पिटल्स में काम किया, हमने माशाल्लाह 4 महीने कंटिन्यू हमने हॉस्पिटल्स को कैप्चर किया था, और हर हफ्ता 8 दिन 10 दिन 12 दिन में जब जैसी हमारे पास डोनेशन, तो मैंने बेइंतहा खिदमत देखी और सब नाजरीन देखते हैं। अच्छा, आपकी खिदमत के कई पहलू हैं और उस खिदमत में सरबुलंद कुछ बड़े लोग भी हैं, लेकिन एक बच्ची बड़ी प्यारी सी नज़र आती है, और बच्ची हमारे साथ हमारे सामने मौजूद है। तो आइए उस बच्ची से बात करते हैं। मानिया शेख साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बहुत छुप छुप के जो है ना ज़ैबुन्निसा फाउंडेशन में नज़र आती हैं, आज आप मंजर आम पे आ गई। किसने सिखाया ये काम? मुझे ये काम बाबा ने सिखाया। बाबा एक बार गए थे तो मैंने कहा मैं भी चलूँगी, उसके बाद से मुझे बड़ा मज़ा आया। आप तो खुद इतनी छोटी हो, इतने सारे वो लोगों के सामने थाल ले लेकर चल रही होती हो, कभी कहीं राशन बांटती में नज़र आती हो बाबा के साथ, तो थक नहीं आती हो? नहीं। अच्छा, बाबा ये शौक़ दिल में कैसे पैदा हुआ कि मैं भी ये काम करूं? आजकल के तो बच्चियां खेलती हैं गेम जोन्स में जाकर, प्लेलैंड एरियाज़ में जाकर, आपने कैसे सोचा ये? मुझे एक बार बाबा बस ट्रिप पे लेकर गए थे, उसके बाद से मुझे बड़ा मन करा कि मैं रोज़ जाऊँ बाबा के साथ। हाँ, क्या बात। मैं रोज़ जाने लगी। मतलब जो खिदमत इंसानियत का दर्द आपके बाबा रखते हैं, वो इतनी छोटी सी उम्र में आप भी रखते हैं। कितनी एज है आपकी? मेरी 11 साल। 11 साल, पक्की बात है, बड़ी लग रही हो। स्कूल पढ़ती हो? कौन से स्कूल में हो? दी एजुकेटर्स। माशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को और हमारे तमाम बच्चों को इसी तरह से खिदमत इंसानियत में सर बुलंद रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं चाहूँगा, हमारे साथ फ़ाद जाफरी साहब मौजूद हैं और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा थे। फ़ाद भाई, कोई आखिरी मैसेज कोविड जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है उस हवाले से आपके पसंदीदा नाजरीन के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि अगर आप इस दौर में अल्लाह पाक ने आपको साहिबी हैसियत रखा हुआ है तो ये एक बड़ी अल्लाह की नेमत है। और अब जिसको दे रहे हैं ना, देते हुए ज़रूर देखें कि मैं किसको दे रहा हूँ और किस तरह अपना जो मतलब आप लोगों को बांट रहे हैं, तो ये ज़रूर देखें कि यार ये साहिबी हैसियत वाकई में है या नहीं। क्योंकि सफ़ेद पोश लोग जो है ना, वो बाहर नहीं आते मांगने के लिए। वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं। और दूसरी लास्ट में ये बात कहूँगा कि कोविड-19 आ रहा है, चल रहा है इस वक्त, सोशल डिस्टेंस, मास्क, और तीसरी चीज़ आपकी वैक्सीनेशन जो हुकूमत ने दी है वो ज़रूर लगाएं। और इसके साथ जो है आप हुकूमत के साथ ताउन करें, क्योंकि ये जो लोग बाहर खड़े हुए हैं, ये जो इदारे हमारे लिए, चाहे आर्मी हो, चाहे रेंजर्स हो या पुलिस हो, इनके भी बीवी बच्चे हैं, कोरोना इनको भी लग सकता है। इनको भी लग सकता है। तो बात ये है कि आप इनके साथ पूरा ताउन करें और ऐसी जगहों पे ना जाएं
जहाँ पे आप देखते हैं रश है, और ये खास तौर पे बच्चे और बूढ़े। नहीं नहीं, एहतियाती तदाबीर हमें लाजमी इख्तियार करने चाहिए। बहुत शुक्रिया फ़ाज़ जाफ़री भाई आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। अब मैं चाहूँगा फ़हीम शेख भाई, आप भी कोई पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से मैसेज देना चाहेंगे, और जिस खिदमत इंसानियत का आप दर्ज दे रहे हैं उस हवाले से कोई अपनी पसंदीदा नाज़रीन को देखने वालों के लिए मैसेज। आपने मुझसे बात करी थी कि हॉस्पिटल वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह राशन के हवाले से बात मैं कर रहा था कि रमज़ान से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन 500 to 600 हमारे राशन के बैग्स हमने वो डिस्ट्रीब्यूट किए। और अभी आप अगर जो मेरा पेज है ज़ैबुन्निसा अल्फर फाउंडेशन, सिर्फ मेरे ऑफिस में जो राशन के बैग हैं उनकी तस्वीरें, जो गाड़ियों में लोड हो रहे हैं उनकी तस्वीरें। हमारा ये राशन का बांटने का सिलसिला रात को 11-12 बजे हमारे पास पूरी लिस्टें तैयार होती हैं। हम किसी से NIC नहीं ले रहे, हम किसी से ये नहीं कह रहे कि मस्जिद से पूरा शनाख्त लिखा के लाओ या जो भी करवा के लाओ तो हम देंगे। हमने पहले पूरा सर्च आउट किया हुआ है, हमने पूरी वर्किंग करी हुई है। वो फिर हम 10, 20, 50, 100 जो घर होते हैं, हम रातों को जाती है हमारी टीम, और उन घरों में खामोशी से राशन रख के हम लोग आ जाते हैं। और दूसरा जो आपने मैसेज की बात करी, तो जो नाज़रीन ये सुन रहे हैं, जो मेरे दोस्त भाई अहबाब सुन रहे हैं, मैं कहूँगा कि आप अपने आस पड़ोस में देखें कि किसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। बहुत अच्छी सबसे पहली चीज़ वो है, सबसे पहली चीज़ वो है आप कि ये आप नहीं आस पड़ोस में देखें, और जितने लोग अपने साथ रहने वाले की मदद कर सकें तो उसकी अगर सफ़ेद पोश लोग ढूंढें, ऐसा ही सफ़ेद पोश लोग। बहुत शुक्रिया फ़हीम शेख भाई आपका भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। मोहम्मद आरिफ भाई तशरीफ़ फरमा हुए जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ज़ैबुन्निसा फाउंडेशन के। वानिया बेटा आपका आने का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अब मैं मिलाऊंगा आपको आपके पसंदीदा कोई सियासी हवाले से शख्सियात हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाली हैं, लेकिन मैं चाहूँगा एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। बात सिर्फ इतनी है कि अभी इस सिचुएशन का हम शिकार हैं, और इसके साथ साथ कारोबारी हजरात इस टाइम, अच्छा ये मसाइल है, हम गुफ्तगू नहीं करना चाह रहे थे लेकिन मसला है, क्योंकि कारोबारी हजरात का बड़ा डाउन साइजिंग जारी है और सारे इदारे बंद करने का ऑर्डर आ गया है सिंध सतह पर, या हो सकता है पाकिस्तान सतह पर पक्का ये ऐसा अमल दरामद हो जाए जहाँ तक नोटिस इशू हो चुके हैं। तो क्योंकि बात है ये कि सियासत इबादत है, तो ये तो लोग बड़े परेशान हैं, और वज़ीर आला के हाथ के ने कोई ऐसे इक़्तिदाम नहीं लिए कि उनके मसाइल का हल निकल सके, क्योंकि पूरे साल निकलने के बाद रमज़ान मुबारक का इंतज़ार होता है, बिज़नेस बूम करते हैं, तिजारत होती है अच्छी। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? कि कोरोना को पहले हमें समझने की ज़रूरत है। डेंगू आया था, डेंगू मच्छर से होता था तो हमने मच्छर मारा जी। अब कोरोना इंसान से इंसान में डिलीवर होता है, हम इंसान नहीं मार सकते। दूसरा ये कि खुदा ताला ने वादा किया कि क़यामत से पहले मैं तौबा के दरवाजे बंद करूँगा। तो किसको बोलते हैं तौबा का दरवाज़ा? लास्ट ईयर जब कोरोना 28 फरवरी को पहला केस जब डायग्नोस हुआ, तो उसके 2 महीने में आपने देखा कि हम, लाजमी सी बात है, हम जब मस्जिद में जाते हैं, हम अपनी इबादत गाँव में जाते हैं, अल्लाह ताला से तौबा करते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, अल्लाह पाक हमारी तौबा कबूल करता है। इसी तरीके से जो हमारे जो ईसाई भाई हैं, लाजमी सी बात है, वो भी चर्च में जाते हैं, तौबा कबूल कराते हैं जाके। फिर हमारे जो हिंदू कम्युनिटी है वो मंदिरों में जाते हैं। तो अल्लाह पाक ने तौबा का दरवाज़ा कैसे, ये बेसिकली तौबा का दरवाज़ा बंद किया, मंदिर बंद कर दिए, मस्जिदें बंद कर दी, इमाम बारगाहें बंद कर दी, फिर खाना काबा बंद, मस्जिद नबी बंद। ये वो जो तौबा का दरवाज़ा अल्लाह ने वादा किया था, बजाय हमने तौबा करने की उल्टा हमने कारोबार शुरू किया। इस ऐसे हालात के अंदर लास्ट ईयर में आपको बताऊँ, एक खौफ था, एक पैनिक था। ख़ासतौर पर हम जब लिफ्ट का दरवाज़ा को हम प्रेस करते थे तो हम पहले टिश्यू से साफ़ करते थे, दरवाजे को हम जब खोलते थे तो टिश्यू से साफ़ करते थे, सैनिटाइजर के साथ साथ गिलव्स हमने पहने होते थे, मास्क हमने 3 दिन चढ़ाए होते थे, पता ही नहीं हो क्या रहा, एक खौफ की फिजा थी एक। लेकिन आस्ते आस्ते चीज़ें जो है वो अपनी जगह पे आती रहीं। अब होता ही है कि जब ये कोरोना पहला केस डायग्नोस हुआ तो हमारे पास तजुर्बा नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन एक मुल्क, चाइना जैसे मुल्क के अंदर जब ये कोरोना, जब ये केस वो आया, उन्होंने 3-4 चीज़ों को अडॉप्ट किया। पहली चीज़ उन्होंने फोकस किया, जो लोग जिनको कोरोना ज़्यादा थे उनके लिए जो है वो किट्स तैयार की, टेस्टिंग किट्स तैयार की।
پھر انہوں نے آئسولیشن سینٹر تیار کیے, پھر کوارنٹین کرنے کے لیے, پھر اس کے بعد وہ لاک ڈاؤن کی طرف گئے. یہ وہ ایس او پیز تھی جو ہمیں WHO نے دی, اور ہم نے بھی اس کو اڈوپٹ کیا اور کوشش کیا کہ اسی پر ہم لوگ اس پہ عمل کرائیں. اور اس کے اندر ہوا یہ کہ پھر کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے جو تاجر تھے, چاہے وہ منی تاجر ہے, چاہے وہ بڑا تاجر ہے, چھوٹا تاجر ہے, انڈسٹریل ہے, ٹریڈرز ہیں, ہم نے ان کو اعتماد میں لیا. شادی حال والے تھے, انسٹیٹیوشنز تھے, پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز تھے, ان کو ٹرانسپورٹ تھے, ان کو اعتماد میں لے کے پھر ہم لاک ڈاؤن کی طرف گئے. بہت اچھا. اور لاک ڈاؤن پہ جانے کا پھر بات یہ ہے کہ ہم WHO نے بھی سندھ حکومت کو سراہا, پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور اپریشیٹ کیا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو کہ آپ نے بہترین جو ہے وہ ایس او پیز پہ عمل کروایا. آج اسی کا تسلسل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کے کیسز کہاں چلے گئے, آج KPK کے کیسز کہاں چلے گئے. اچھا, لیکن صرف ہم پیچھے رہ گئے. وجہ یہ تھی کہ ریلیف فنڈ بہت اچھا دیا جاتا ہے. سندھ سطح میں بھی سندھ حکومت نے وہ ریلیف فنڈ کی اناؤنسمنٹ دی, کیونکہ اب سب چیزیں بند ہو جائیں گی. لوگ روزانہ کھانے اور روزانہ کمانے والے لوگ یہاں پہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں, ایک بڑا طبقہ ہے ہمارے یہاں. دیکھیں یہ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے پروردگار کا کہ دو چیزیں اللہ پاک نے انسان کے ہاتھ میں جانے نہیں دی. ایک روٹی رزق کا وعدہ اللہ نے کیا, اور دوسرا عزت ذلت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. تو شکر ہے پروردگار کا کہ کوئی آدمی اس پاکستان میں پوری دنیا میں کوئی بھوکا نہیں سو سکتا. پھر دوسرا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں, جو ہمارا ڈیولپمنٹ فنڈ تھا نا, جو ڈیولپمنٹ فنڈ تھا تقریباً ڈیولپمنٹ فنڈ ہمارا اس کورونا جیسی وبا کے اندر لگا. ہم نے 3 چیزوں کو فیس کیا پچھلے سال. ایک ہمارا ٹیڈی دل والا معاملہ آیا, اس پہ خربوں روپے کا نقصان ہوا. ہاریوں کو, کسان کو, جو ذمہ دار کام کرتے تھے ان کو بڑا نقصان ہوا. پھر ہم چلے گئے بارشوں میں, میرپور خاص, بدین, ٹھٹا, آپ جا کے دیکھیں. اور کراچی جیسی صورتحال کیا تھی کہ 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹا. یہاں بات یہ کہ جو حالات بنے ہوئے تھے, مطلب دریا اور سمندر, یہ صورتحال تھی. جو ذمہ داری کسی اور کا جو ہے وہ ادارے کی تھی, وہ ذمہ داری بھی سندھ حکومت نے جو ہے وہ نبھائی, کیونکہ میئر کراچی تھا, میئر کراچی کی ذمہ داریاں تھیں. نالے سے کچرا نکالنا اس کی ذمہ داریاں تھیں, کہ پارک ٹھیک کرنا, اسٹریٹ لائٹ ٹھیک کرنا اس کا کام تھا. 200 جو چھوٹے نالے تھے, 13 بڑے نالوں کو ڈیولپ کرنا اس کا کام تھا. کہ یہ جو آپ کے یہ بڑے بڑے جو پارک ہیں ان کو مینیج کرنا, فائر بریگیڈ, 13 بڑے اسپتال. لیکن وہ ذمہ داریوں سے قاصر رہا. اب ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کو ایک بجٹ دیا جاتا ہے, صوبے کو اس کے بجٹ کے حساب سے چیزیں دی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے نگانی آفات آ گئی تو اس کا الگ سے بجٹ آپ کو دیا گیا ہے, یا پھر کوئی جو ہے وہ عالمی وبا آ گئی اس کا الگ سے بجٹ دیا گیا ہے. ہم تو پہلے دن سے یہ رو رہے تھے کہ خدایا بات یہ ہے کہ ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں وہ WHO نے دیے, اس ڈائریکشن میں ہمیں وفاق سپورٹ کرے. اگر وفاق سپورٹ نہیں کرے گی تو پھر یہ کورونا جیسے معاملات کو ہم ہینڈل نہیں کر سکیں گے. اور بات یہ کہ بجائے ہمیں وہ سراہنے کے, بجائے ہمیں اپریشیٹ کرنے کے, وزیر اعظم صاحب نے 7 اجلاس کیے. اور بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ چلے گئے, اور سپریم کورٹ جا کے کہا کہ صوبہ جو ہے وہ سندھ وہ خود مختار ہے, اور فیصلے جو کر رہا ہے وہ دیکھیں, کاروبار بند کر دیا, بزنس بند کر دیا, تاجر پریشان ہے, شادی حال والے پریشان ہیں, نزلہ ہو جائے, زکام ہو جائے, کھانسی ہو جائے, کورونا نہیں ہوتا. تو بات یہ ان سے کوئی پوچھ رہے کہ سمٹمس کیا ہوتے ہیں جب کورونا ہوتا ہے, تو اس میں سمٹمس کیا ہوتے ہیں. پھر بات یہ ہے کہ پھر وہ چلے گئے سپریم کورٹ سے احکامات لیے, اور ایک ادارہ بنا دی NCOC. اب NCOC کے اندر آپ جا کے دیکھیں ماشاءاللہ سے وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے, اسپورٹ کا منسٹر فیصلے کر رہا ہے اس ملک کے اوپر. ہم نے جب فیصلے کیے تھے نا, ہم ماہرین سے مشورے لے رہے تھے, ہم ڈاکٹر سے مشورہ لے رہے تھے, ہم پیرا میڈیکل اسٹاف سے, نرسز سے مشورہ لے رہے تھے, تو ہم اس کو کنٹرول کر رہے تھے کورونا کو. آج میں پھر کہہ رہا ہوں, ابھی دوبارہ بات دہراؤں گا کہ باقی صوبوں کے بعد نسبت سندھ صوبہ اس وقت سب سے پیچھے. کورونا کو ہم نے کنٹرول کیا. بہت اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرے. نہیں بھائی, آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گا میں. چیزیں لی یہ ہم نے, ایک آپ نے جو بات کری تھی نا ابھی مجھ سے, وہ توبہ اور دعا کے مراکز اللہ پاک نے کھولنا چاہے, جب اس نے اپنے مساجدیں بند کر دیں اور ہمیں خانہ کعبہ بند کر دیا گیا, مسجد منورہ بند کر دی گئی. ہاں, جو توبہ کا دروازہ تھا, لیکن جو بند کیا. لیکن دیکھیں ہم بجائے ٹھیک ہونے کے, یہاں ہمارے ساتھ کیا ہوا. نہیں میں آپ کی گلفز بیچے سر, یہاں تاجروں نے ہینڈ سینیٹائزر بیچے 3 گنا. ہاں میں وہ اسی بات پہ آنا چاہ رہا ہوں. پھر آپ نے بتایا کہ تاجروں نے بزنس بنانا شروع کر دیا, اس چیز کا بے انتہا فائدہ اٹھانا, اور وہ بھی دگنی گنا پہ. تو علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, علامہ مدثر القادری صاحب ہمارے ساتھ روزانہ کے حصہ ہوتے ہیں. تو علامہ صاحب اس بات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو جو تاجروں نے بڑا فائدہ اٹھایا اس چیز کا, اور اس چیز کا خمیازہ میں سمجھتا ہوں کہ آج 1.5-2 سال گزر چکے ہیں اس پینڈیمک سچویشن کو ملک پاکستان میں اگر دیکھا جائے, تو وہیں پہ کھڑے ہیں ہم. تو آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی جو ماحول چل رہا ہے نا, اس میں ہمدردی کرنی چاہیے. اگر ہم ہمدردی نہیں کریں گے اور اس کیف پر اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے, ان کیفیات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم ظلم پر اتر آئیں گے نا, تو یاد رکھیے گا اللہ کی پکڑ جو ہے نا وہ بڑی مضبوط اور کڑی ہے.
اللہ तबारक व तआला चाहेगा ना तो फिर वो किसी को छोड़ेगा नहीं। यानी अगर बंदा सही अंदाज से उसकी बारगाह में तौबा करते हुए उसके बंदों के साथ इखलास के साथ लिल्लाहियत के साथ और सिर्फ उसकी रज़ा की खातिर हुस्न सलूक करेगा, हुस्न अखलाक से पेश आएगा, उनके साथ नरमी वाले मामला पेश करेगा, सिर्फ अपने पेट की या अपनी भूख की या अपनी जायदाद या अपनी प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में वो दूसरे का नुकसान चाहेगा ना, तो याद रखिएगा ये पैसा फिर बचेगा नहीं, ये पैसा फिर रुकेगा नहीं। कभी खुद वबा में मुब्तला हो जाएगा, कभी बीमारी में मुब्तला हो जाएगा, कभी परेशानी में मुब्तला हो जाएगा, कभी वो पैसा ज़ाया हो जाएगा। तो हमें इन हालात में हमदर्दी करनी चाहिए ताकि प्यार, मोहब्बत और भाईचारा मज़ीद फैले और हम सब मिल करके इस कोरोना वायरस से मुकाबला करें, इस एतबार से कि अगर ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है तो हम और आप मिल करके अल्लाह की बारगाह में रुजू करें और एक दूसरे के साथ हुस्न अखलाक और अच्छे अंदाज से पेश आए। ना कि नहीं यार लॉकडाउन हो रहा है, परेशानी हो रही है तो मेरा घर भर जाए, मेरा पेट भर जाए, मेरी बैंक बैलेंस भर जाए और सामने वाला भले भूखा मर जाए तो उसके साथ हमदर्दी ना की जाए। तो ये तो फिर याद रखिएगा जब अल्लाह पकड़ता है ना, जब लोगों ने सोचा कि कारोबार तो बंद नहीं हो सकता, या लोगों ने सोचा कि पर्दा तो हो नहीं सकता, या लोगों ने सोचा कि इबादत खाने बंद करवा देंगे, तो फिर जब अल्लाह की कुदरत को जो मंजूर होता है, जब अल्लाह की कुदरत को कोई शख्स चैलेंज करता है ना, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन चीज़ों का ज़ुहूर होता है जो इंसान की अक्ल व फहम में भी नहीं होती। अब आप देखें ना कि बाज़ मुल्कों में पर्दा राइज नहीं था, औरतों पर सख्ती थी, लेकिन जैसे ही अल्लाह का फैसला आया, अल्लाह की खुफिया तदबीर आई, तो फिर उन्होंने भी मास्क लगा लिया। इसी तरीके से लोगों ने अपने, मैं नाम नहीं लेता, बाज़ मुल्कों ने इबादत खानों पर पाबंदी लगाई, लेकिन जब अल्लाह का फैसला आया तो वही लोग जो इस्लामी दुश्मन है वही लोग कह रहे हैं कि भाई इबादत करो और हमें दुआओं में याद रखो, अजान दो हमें दुआओं में याद रखो, तरावी पढ़ो हमें हमारे लिए दुआ करो और दुआ करो ताकि ये वबा और ये मुश्किल हल हो जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे साथ नाज़रीन डॉक्टर साहब भी मौजूद होते हैं और हमारे मसाइल का हल बता होते हैं। डॉक्टर नसीरुद्दीन शामी साहब, आइए वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान। डॉक्टर साहब जैसे गुफ्तगू हमारे नईम भाई ने करी और हमारे अल्लामा साहब ने इस पर रहनुमाई कराई, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि चूँकि मुसलसल दिन ब दिन अगर ताजरों के हवाले से बात करी जाए तो लोग अपने कारोबार को चमकाने में मसरूफ़ हैं और बड़े पेंडेमिक सिचुएशन में भी वो चाहते हैं कि उनके कारोबार चलते रहें और शॉर्ट टाइम मिला है, लॉन्ग टाइम मिले। तो इस हवाले से अगर लेट्स सपोज इसी तरह से माहौल चलता रहा, सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म नहीं हुई, तो फिर आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों आप डॉक्टर हैं, आपके पास कैसी सिचुएशन सारी सामने ही है आपके, तो क्या रद्द अमल इख्तियार होगा और किस सिचुएशन पे हम इन फ्यूचर देख सकते हैं अपने आप को? देखिए मसला ये होता है कि कोई भी जब मसला दरपेश होता है तो कौमों की एक तरबियत होती है और उस तरबियत के मुताबिक कौमें अपना अपना रवैया पेश करती हैं। बिल्कुल। बदकिस्मत से इस मुल्क में मसला ये रहा कि ना तो कौम को एक कौम बनने दिया गया, और कौम ये दो वजह से एक कौम बन सकती थी। एक तो नेशनल जज्बा, कौमी जज्बा इसके अंदर होना चाहिए था, जो भरपूर था और भरपूर है, मैं ये कहूँगा। उस जज्बे को किस तरह टूटता चला गया और प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज नहीं किया गया। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था। इस मुल्क का यही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि इस मज़हब के नाम पर भी इस तरह से इसको तकसीम किया गया कि इस मामले पर भी ये कौम एक ना हो सकी। जब कौम एक ना हुई तो इस कौम के पास कोई रहनुमाई नहीं मिली। असल में तरबियत किसी रहनुमा के पीछे होती है, तो जो तसलसल रहनुमाई का इस कौम के साथ होना चाहिए था वो नहीं हो सका। अब ये जब नहीं हो सका तो अब कौम किसके पीछे चले, किसको फॉलो करे, किसकी बात माने? ये अदम एतमाद इस कौम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। जब इंसान के अंदर अदम एतमाद होता है तो ऐसी पैंडमिक सिचुएशन में भी हर इंसान कहता है कि अपने आप को बचा ले। अपने आप को बचाने का मकसद ही इंसान ये समझता है कि मैं इतने ज़्यादा ज़राए अपने पास हासिल कर लूँ कि किसी सूरत में मेरे पास कोई कमी ना रहे, चाहे सामने वाले के पास कुछ ना रहे। तो इस वक्त कौमी जज्बे से हम महरूम हैं। तो कौम को एक बार फिर इस बात की ज़रूरत है कि हम कौमी रवैये का जो इज़हार करें और कौम की ऐसी तरबियत होनी चाहिए। इस तरह से इसका मामला ये कि हमारे मजहबी रहनुमाओं को, सियासी रहनुमाओं को
کم از کم ایسے ایشوز پر ایک ہونا چاہیے، جبکہ ان کے رویوں سے بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ ایک انسان نے کوئی بات کی تو دوسرا انسان لازمی سمجھتا ہے کہ میں اس کی مخالفت کروں. تو کاش ایسے معاملات پر یہ قوم ایک ہو جائے، بالکل کرکٹ کے مسئلے کی طرح. جب کرکٹ کی فتح کے لیے ایک ہو جاتی ہے. سیاسی حوالے سے بات کری کہ سیاسی حوالے سے بھی قوم کو ایک ہونا چاہیے. بے شک. تو نہیں بھائی، آپ کی پارٹی میں ہم نے یہ بڑی چیز دیکھی ہے کہ وہ سیاسی حوالے سے سارے پورے سندھ سطح پر اگر دیکھے جاتے ہیں، وہ جب پینڈیمک کی سچویشن اسٹارٹ ہوئی تھی تو ہمارے وزیر اعلیٰ کے اقتدام کے بعد سب ایک نظر آ رہے تھے. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ نہیں بھائی، کچھ سیاسی حوالے سے بھی اور کچھ اسلامی کے حوالے سے بھی ہمارے دیکھنے والے ناظرین، پسندیدہ کرنے والے ناظرین کو کوئی اچھا میسیج دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کینیڈا جیسا ملک اگر جائیں نا، وہاں کینیڈا کے اندر اپوزیشن اور حکومت یہ دو ایسے ہیں جو ستیلی ماؤں کے ہیں. لیکن جب وہاں کینیڈا کے اندر جب کرونا ڈائگنوس ہوا تو 12 گھنٹے میں دونوں ایک ٹیبل پہ تھے. بالکل. اور فیصلہ کیا کہ بات یہ کہ ہم اس کے خلاف جائیں گے، اور بات یہ کہ جو ہم اس پہ جو SOP اس پہ عمل کرا سکتے ہیں اور جس طریقے سے اس کو کرونا کو ہم فیس کر سکتے ہیں ہم فیس کر کے اس کو ختم کریں گے. لیکن پاکستان کے اندر مجھے کوئی یہ بتائے، کیونکہ ٹاک شوز نہیں ہے، لیکن میں خود آپ کو یہ چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ابھی تک کوئی APC نہیں بولا اس کے اوپر. آل پارٹی کانفرنس ہوتی ہے نا، تمام پارٹیوں کو بلایا جاتا ہے، ایک ٹیبل پہ بٹھایا جاتا ہے اور حکومت بتاتی ہے ہماری ڈائریکشن کیا ہے. سندھ حکومت اب صوبہ خود مختاری ہے 18ویں ترمیم کے بعد، صوبہ خود مختار ہے. صوبہ خود مختار میں نے کہا ہم ڈاکٹر ماہرین سے مشورے کر رہے تھے. آج NCOC کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون ہے؟ فائننس کا منسٹر. وہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کا وزیر خارجہ. کون بیٹھا ہوا؟ وزیر داخلہ. اسپورٹ کا منسٹر. وہی کرونا کے اوپر جو ہے، کرونا کی وبا پر جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں کہ ہمیں کرونا کے اندر کیا کرنا چاہیے. کبھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی باتیں کرتے ہیں، کبھی ہینڈسم لاک ڈاؤن کی باتیں کرتے ہیں. تو اس ملک کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہ دورہ معیار جب تک رہے گا اور جب تک باقی جماعتوں کو ایک جن کا اپنا اسٹیک موجود ہے، جب تک ان کو ڈاؤن ورڈ نہیں کیا جائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس کے ساتھ لڑ سکیں گے. پھر دوسرا یہ کہ جب یہ کرونا کے اوپر کبھی ایسا ہم نے دیکھا کہ وفاقی حکومت سیریس تھی. وہ سیریس کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کے بھی پروگرام چل رہے ہیں اس ٹیلی ویژن کے اوپر، دیگر ٹیلی ویژن کے اوپر اشتہارات دیتے تھے، بتاتے تھے کرونا کے اندر سوشل ڈسٹینس کیسے رکھیں. ایک جو ہے وہ طریقہ کار بتاتے تھے، ڈاکٹرز بیٹھتے تھے، وہ مشورے دیتے تھے. اب نظر نہیں آئیں گے آپ کو. آپ کال کے لائیں گے نا، کال پہ ایک میسج آپ کو، کال پہ ایک رنگ ٹونگ ملے گی. اس کے علاوہ نہ آپ کو میڈیا، آپ کو پرنٹ میڈیا پہ کوئی ایسی بات نظر آئے گی، نہ الیکٹرانک میڈیا پہ چیز کو نظر آئے گی، نہ سوشل میڈیا کے اوپر حکومت وفد نے کوئی ایسی احتیاطی تدابیر دی ہو. پھر بات یہ کہ عوام کیا ہوتی ہے، عوام دیکھ رہی ہوتی ہے اپنے حلقے کے جو الیکٹڈ نمائندہ ہوتا ہے. پھر الیکٹڈ نمائندہ جو ہے وہ آگے سینٹ کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے، قومی اسمبلی میں دیکھ رہا ہوتا ہے، قومی اسمبلی سینٹ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، سینٹ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتی ہے وزیر اعظم کی طرف. پھر وزیر اعظم صاحب خود کورونا زدہ ہیں اور اجلاس بلا کے قوم کو بتا رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو بات یہ کہ پھر عوام نے کیا کرنا ہے؟ عوام نے تو وہی کرنا ہے جو وزیر اعظم نے کرنا ہے، اور جو وزیر اعظم نے کیا پھر عوام نے بھی لائٹ دیا. اور لائٹ دیا میں آپ کو بتاؤں، میرے ایک دوست ہیں کہنے کہ نہیں بھی یہ KPK کے اندر 23% کورونا ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا بھائی بات یہ کہ وہاں ہاتھ نہیں ملاتے، وہ گلے ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں. کورونا تو آپ SOPs پہ تو عمل، بات یہ نا ہم نے آپ نے کرانا ہے، حکومتوں نے کرانا ہے. لیکن ایسے حالات کے اندر جو میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہمیں باحیثیت قوم، ایسے ٹائم پر ہمیں قوم بننے کی ضرورت ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں 73 سال سے اس ملک میں قوم نہیں بننے دیا، ہمیں ہجوم بن کے بانٹ دیا گیا. ہجوم ویسے بانٹ دیا گیا، تو مہاجر، تو سندھی، تو بلوچ، تو پٹھان، تو پشتو، تو ہزارے وال، تو سرائکی، بانٹ دیا گیا ہے ہمیں. جب تک ہم قوم نہیں بنیں گے، ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ جو گیس نکال کے دینے والا سندھ صوبہ، آپ جائیں اس کے ایک علاقے سے گیس نکل رہا ہے، وہ علاقہ پورے پاکستان میں گیس جا رہا ہے، بیچارے لکڑیوں میں کھانا بنا رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ KPK سے پانی آتا ہے، وہ کنویں سے پانی بھر رہے ہیں. تو یہاں المیہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں قوم نہیں بننے دیا جائے گا اور ہم قوم نہیں بنیں گے، ہم اس سے نہیں لڑ سکتے، ہم اس سے لڑ نہیں سکتے. ہم بے بس ہیں. 10 بجے اذان دی جاتی تھی توبہ کے لیے. اب مجھے بتائیں، وہ بھی حکومت وفد نے فیصلہ کیا تھا اور اس میں الحمدللہ وہ اذان کا جو فیت تھا، تسلسل تھا، چلتا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ وہ ختم ہو گیا. تو ہمیں بس اللہ تعالیٰ نہیں بھائی، آپ کی بات کو میں تھوڑا سا رد کروں گا، ٹائم بھی مختصر سا ہے اور سحری کی تیاری کی طرف بھی آنا ہے. رحیم بھائی نے بہت اچھی بات کری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین، ہمارے ساتھ نعیم اعوان بھائی موجود تھے. نعیم بھائی آپ کا بہت شکریہ اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بننے کے لیے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے. ناظرین، 25ویں سحری کا اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور سحری کی تیاریاں آپ دیکھ سکیں گے. امید کرتا ہوں آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیں گے. اس بات کے اس خیال کے ساتھ اپنے میزبان ظاہر اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.